السلام علیکم ناظرین۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر نریندر مودی کو گلے سے پکڑ لیا ہے۔ جی ہاں، وہ نریندر مودی جو دنیا کے سب سے بڑے جمہوری ملک ہونے کا دعوے دار تھا، یہ کہتا تھا کہ اب پہلے امریکہ ہمیں کہتا تھا کہ تم کون ہو، اب ہم امریکہ کو کہتے ہیں تم کون ہو۔ وہ بھارت جو خود مختار خارجہ پالیسی کا نعرہ لگاتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ وہ وشو گرو بننے کے خواب دیکھنے پہ چلا تھا، وہ جو شائننگ انڈیا، میک ان انڈیا جیسی پالیسیاں لا کر ہندوستانیوں کو جھوٹ میڈیا کے ذریعے پھیلانے کی کوشش کرتا رہا کہ وہ دنیا کی بڑی طاقتوں میں شامل ہو چکا ہے، اس کی جو اکانومی ہے وہ $5 ٹریلین تک چلی جائے گی، دنیا کے فیصلے نئی دلی میں ہوں گے اور اس کی قیادت نریندر مودی کرے گا۔ لیکن یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں یہ گودی میڈیا سے آگے 1 انچ بھی نہیں جا سکیں۔ عالمی لیول کے اوپر بھارت کی کیا حیثیت ہے اور عالمی پاورز بھارت کو کیسے ٹریٹ کرتی ہیں، یہ آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے آ جائے گا، اور خاص کر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ مودی کو کیا سمجھتے ہیں اور مودی کی کیا حیثیت اور کیا لیول ہے ٹرمپ کے سامنے، وہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ لیکن حقیقت میں بھارت وہی کرتا ہے، بلکہ اگر نہیں کرتا تو ٹرمپ تھپڑ مار کر ان سے وہی کام کرواتا ہے جو واشنگٹن کہتا ہے۔ دوستو، امریکی دباؤ اور سخت معاشی شرائط کے بعد بھارت نے روس سے تیل کی خریداری میں 50% کمی کر دی ہے، اور وہ جو باقی 50% ہے اس کے لیے بھی مودی نے ٹرمپ سے ٹائم لے لیا ہے، اور یوں ایک بار پھر نریندر مودی حکومت کا خود مختار خارجہ پالیسی کا ڈونگ پوری طرح دنیا کے سامنے بے نقاب ہو چکا ہے۔ اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ امریکہ دنیا کی ون آف دی بیسٹ اور ایسی سپر پاور ہے جس کا مقابلہ صرف چین ہی کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ نریندر مودی کے جو تمام دعوے ہیں وہ جھوٹے ہیں، جھوٹ پر مبنی ہیں، اور ان کی کوئی حیثیت، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ واشنگٹن جو کہتا ہے نئی دلی وہی کرتا ہے، کیونکہ اس کے پاس اس کے علاوہ کرنے کو کوئی آپشن نہیں ہے۔ یہ وہی بھارت ہے جو ہر بین الاقوامی فورم کے اوپر آزاد خارجہ پالیسی کی دہائی دیتا ہے، مگر جب بات امریکہ کے مفادات کی ہو تو نئی دلی کی حکومت فوراً سرنڈر کر دیتی ہے، سر جھکا دیتی ہے۔ وائٹ ہاؤس کے حکام کے مطابق حالیہ مذاکرات میں امریکہ نے نئی دلی پر یہ واضح کر دیا تھا کہ اگر روسی تیل کی امپورٹس جاری رکھیں تو بھارت کو ہماری اقتصادی دباؤ اور اضافی ٹیرف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد بھارتی حکومت نے خاموشی سے اپنے ریفائنری سیکٹرز کو یہ ہدایات دیں کہ وہ روس سے تیل کی خریداری فوراً نصف کر دیں، لیکن ٹرمپ اس کے اوپر بھی خوش نہیں ہے۔ ٹرمپ یہ چاہتا ہے کہ بھارت باقی جو 50% آئل رشیا سے خریدا جا رہا ہے اس کو بھی بند کر دے۔ بھارتی کمپنیاں اب مرحلہ وار روسی خام تیل پر انحصار ختم کرنے کی تیاری کر رہی ہیں، اور یہ عمل دسمبر سے شروع ہونے کا امکان ہے۔ یعنی بھارت نے قومی مفادات کے بجائے امریکی مفاد کو ترجیح دی، جس سے صاف ظاہر ہے کہ مودی سرکار کی خود مختاری صرف تقاریروں اور ٹویٹس تک محدود ہے، اور گودی میڈیا اور دیش بھکتوں جو ہیں ان کو ہی جو جھوٹی گولیاں دی جاتی ہیں کہ وہ آزاد ہیں، لیکن وہ آزاد نہیں ہیں۔ صورتحال مزید واضح تب ہوئی جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اوول آفس میں بیٹھ کر فخر سے کہا ہے کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ بھارت اب روس سے تیل نہیں خریدے گا۔ ٹرمپ نے صاف الفاظ میں کہا کہ وہ بھارت کی روس سے قربت پر خوش نہیں تھے، لیکن اب مودی نے یہ مسئلہ حل کر دیا ہے۔ دوستو، لیکن اگر یہ بات بھارتی میڈیا کے اوپر آ گئی کہ مودی نے ٹرمپ کے سامنے سرنڈر کیا ہے، تو یقین کریں نریندر مودی کو لوگ نئی دلی دارالحکومت میں گھس کر ماریں گے، کیونکہ پچھلے 20 سالوں سے اس نے ہندوستانیوں کو کچھ اور ہی سبق پڑھایا تھا۔ اسی وجہ سے اب بھارتی وزارت خارجہ نے اس بات کو انکار کر دیا ہے، اور اس کے اوپر ٹرمپ سخت ناراض ہے کہ مودی فون پہ کچھ کہتا ہے اور میڈیا کے سامنے نئی دلی کچھ اور کہتا ہے۔ یہ بیان دنیا کے سامنے بھارت کی اصلیت کھولنے کے لیے کافی ہے۔ ایک طرف مودی حکومت امریکہ کو خوش کرنے کے لیے اپنے تیل کے معاہدے قربان کر رہی ہے، جبکہ دوسری جانب عوام کے سامنے
خود مختار پالیسی کا ڈونگ رچایا جا رہا ہے اور ہمیشہ کی طرح بھارتی وزارت خارجہ نے اس انکشاف پر روایتی تردید جاری رکھی، مگر ٹرمپ کے الفاظ پوری دنیا سن چکی تھی۔ یہ وہی بھارت ہے جو پہلے تو یعنی کہ پاکستان اور انڈیا کے کانفلکٹ کے بیچ دوڑتا دوڑتا واشنگٹن پہنچا ٹرمپ کے پاس کہ ہمیں پاکستان سے بچاؤ، اور جب ٹرمپ نے پاکستان سے بچوایا اور سیز فائر کروایا تو تب مودی نے بولا کہ ہم نے تو ٹرمپ کو بولا نہیں ہے، نہ کیا ہے، یہ تو ہم نے خود کیا ہے۔ تو اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکیں کہ دنیا اب یقین نہیں کرتی نریندر مودی کے اوپر۔ ہاں، ٹرمپ بھی کوئی ایسا اچھا انسان نہیں ہے، لیکن ٹرمپ کے اوپر مودی سے کم از کم زیادہ جو ہے وہ اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ یہ پہلی بار نہیں کہ بھارت نے امریکہ کے دباؤ میں آ کر اپنی پالیسی بدلی ہو، چاہے معاملہ ایران سے تیل کی درآمد کا ہو یا روس سے دفاعی معاہدوں کا۔ ہر موقع پر نئی دلی نے آخرکار واشنگٹن کے اشاروں پر ہی فیصلے کیے ہیں۔ بھارت ایک طرف روس سے دوستی کا دعویٰ کرتا ہے تو دوسری طرف امریکہ اور نیٹو کے سامنے سرنگو ہو جاتا ہے۔ یہی بھارت ہے جو چین کے خلاف امریکی بلاک کوڈ کا حصہ بھی ہے، مگر موقع ملتے ہی روس سے اسلحہ بھی خرید لیتا ہے۔ دنیا کے سامنے بھارت غیر جانبدار ہونے کا تاثر دیتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ امریکی پالیسیوں کا فرنٹ لائن اتحادی بن چکا ہے۔